نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق اللہ العظیم. ظاہر کی طبیعت کچھ ناساز چلی رہی ہے اور آخری زمانے میں کچھ ذوق بھی بڑھ ہی جاتا ہے. اس بنا پر ایسے موقع پر پورے معمولات کی پابندی زیادہ دشوار ہوتی ہے. اللہ ہمیں معذور سمجھتا ہے. اس بنا پر کچھ دیر سویر ہو جائے تو آپ لوگ معاف فرما دیا کیجیے. آخر میں یہی مضمون جو نکلا ہے اس کو سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس سے آپ ہی لوگوں نے ہی سارے عالم کو نفع عطا فرمائے. جو بنیاد ہے یہ کتاب ہے عشرۃ قواعد لتزکیۃ النفوس. نفوس کے تزکیے کے لیے 10 قاعدے. اتنا بھی سننے کے لیے آدمی تیار نہیں. ابھی معلوم ہو جائے کہ فرض کا ایک چارٹ ایسا ملتا ہے جس سے صحت ہو جاتی ہے، بھیڑ لگ جائے گی کہیں پر. تو اس میں کوئی شک مجھے سارا سال سے سنا رہا ہوں کہ ہم سے اعراض تھوڑے نہیں، تو اللہ کی تعلیمات سے اعراض ہے. اعراض اپنے ہوں یا غیر ہوں سب کے لیے ضروری ہے. یہ سب کے لیے ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیتے تھے، بچوں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں، کہتے تھے کہ نہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس سنت پر عمل کریں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں اپنے کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ. قوا انفسکم واہلیکم نارا. خالی یہ نہیں کہ ہم بچ گئے، یہ نہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لیا، نہیں، یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا کیا اولاد جو بالغ ہے جس پر نماز پڑھ اس نے بھی پڑھا یا نہیں پڑھا، دیکھنا ہے. اس میں بہت قصور ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کے قصور کی کوتاہی کو معاف فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا. ہم نے ایک چیز کا سنا ہے، ہمارے داماد صحیح وہ بھائی وہ لڑکے رہتے تو پانی ڈال دیتے ہیں لیکن لے جاتے ہیں ہماری میں، ہے کہ نہیں؟ یہ بیٹھے ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے، ان لوگوں کو بھی دین پر ثابت قدم. جتنے ہمارے لڑکے ہیں، داماد ہیں، سب اعزاء احباب سب آپ جو لوگ، مجھ کو بھی اللہ تعالیٰ دین پر قائم دائم رکھے، میرے اولاد کو بھی. عام طور سے تو بالکل بے نیازی ہی ہوتی ہے، عام طور سے بہت مشہور ہے، عام طور سے بے نیازی ہی ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو قدر کی توفیق دے. یہاں نہیں معلوم ہوگا، وہاں معلوم ہوگا. جو جتنا مٹائے گا وہ اتنا ہی بڑھے گا. جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، حق تقدیم کا بنا سلطان. جو اپنے کو مٹاتا ہے، یہ نہیں کہ یہاں بھی سب کچھ وہاں بھی سب کچھ، نہیں، ایک ہی رہے گا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین متین پر مر مٹنے کی توفیق مرحمت فرمائے. دشواریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن ہم لوگ پریشانی میں تھے اس وقت تک. ہوگی. اب طہارت ضروری ہے، نماز کے لیے ضروری ہے، اس کا انتظام کرنا ہوگا، طہارت کو حاصل کرنا ہوگا. جب ظاہری طہارت ہوگی تو باطنی طہارت ہوگی. ظاہری طہارت کا بھی باطنی طہارت پر اثر پڑتا ہے. اس وجہ سے ہمارے مشائخ عموماً باوضو رہنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے حضرت ہی ظہر کے وضو سے میں سمجھتا ہوں کہ عشاء کے وقت پڑھتے تھے، ظہر کے وضو سے اکثر یہ ہوتا تھا باوضو. اس وجہ سے طہارت کا انتظام بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو باطہارت رہنے کی صحیح ہے. جب باطہارت رہو گے تو دل میں صفائی رہے گی، صرف بدن پہ نہیں، دل پہ صفائی.
اللہ اللہ کا ذکر بھی کچھ زبان پہ آ جائے گا. اس بنا پر سناتا رہتا ہوں. کیا سناؤں؟ اس وجہ سے جو اشرط و قواعد تزکیۃ النفوس کتاب ہے کسی نے دیا تھا اسی کا ترجمہ ہم لوگوں نے کیا. وہ بہت مقبول ہے، یہ پسندیدہ بھی ہے. کل کھولا تو نکلا، تھوڑا سنا دیتا ہوں اس کو. یہ کتاب ہے اشرط و قواعد تزکیۃ النفوس. اردو میں بھی چھپ گئی کہ نہیں؟ اتنی محنت سے چھپا علماء نے. کتنے لوگ لیا ہوگا، پڑھا بھی نہیں ہوگا، سنا بھی نہیں ہوگا. اپنے لوگ ابھی کوئی نئی چیز آ جائے اس سڑک پر پھر لگ جائے گی. سویٹر آ جائے یا آ جائے، یہ دین کی بات ہے. اللہ تو دیکھ رہا سب. یہ میرے غیر کی چیزیں، غیر چیزیں تو اتنی اس کی طرف رغبت، اور میری سے بے رغبتی. اللہ رغبت کرے گا تمہاری طرف؟ تم نے خود اللہ کو، حضرت کی بات ہے، تم نے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے اور پھر چاہتے ہو. تم نے تو اپنے معاصی سے، اپنے گناہوں سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے ناراض کر رکھا ہے خدا کو. آپ یہ دے گا. دیکھیے 10واں کا نفس کی معرفت حاصل کرنا ہے. تزکیہ نفس کے باب میں لازم و حتمی چیز ہے نفس کی حقیقت، اس کے صفات کی معرفت، تاکہ اس پر توجہ، اس کی رعایت آسان ہو جائے. BA میں بھی سب کچھ کر لو، دنیا کو تو نے سمجھ لیا، اپنے کو نہیں سمجھا کیا ہے تم کیا ہو. جیسے حدیث ہے من عرف نفسہ عرف ربہ. جو اپنے نفس کو پہچانے وہی اپنے رب کو پہچانے گا. تم نے تو سارے کائنات کو سمجھ لیا، اپنے کو نہیں سمجھا. تم کیا ہو؟ ساری کائنات کو سمجھ لیا، مسخر کر لیا کائنات کو، اپنے نفس کو تم نے قبضے میں نہیں لیا. اور فلاح کس میں مرتب ہے؟ اپنے نفس پر قدرت. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خطاب کو بھی خطاب کیا ہے کہ نہیں؟ جیسے صرف کفار عرب کو نہیں، ان کو بھی خطاب کیا ہے. یہ دین ہے، اسی پہ آنا ہوگا تم کو. پہلا دین منسوخ ہو چکا ہے. اب اس دین پہ جب تک نہیں آؤ گے جہنم میں جاؤ گے، جنت کے قریب بھی نہیں جا سکتے. ہے کہ نہیں؟ اہل کتاب کے بارے میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے نفس کی اصلاح کی فکر پیدا فرمائے. مگر پریشانیاں شاید آتی ہیں، وہ بھی معین ثابت ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان پریشانیوں کو اپنے قرب کا ذریعہ بنائے. ان کی طہارت کے لیے، ان کے یہاں بیٹھنے کے لیے کئی مشقتیں ہوئی ہم لوگ پانی کیا کیا. اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تزکیہ نفس کے باب میں لازم و حتمی ہے کہ نفس کی حقیقت اور اس کے صفات کی معرفت حاصل کرے. معلوم بھی نہیں، جس پر بنیاد ہے نجات کی، نفس کا تزکیہ. نہ تم نفس کو جانتے ہو، نہ نفس کا تزکیہ جانتے ہو، تاکہ اس پر توجہ، اس کی رعایت آسان ہو جائے، اور اس پر آنے والی آفات کا علاج بھی آسان. جب جانو گے تب تو آفات سے جانو گے یہ چیز کھائیں گے تو نقصان کرے گی، جانو گے تب تو، ورنہ مضری چیز کھاتے چلے جاؤ گے. اللہ ہم سب لوگوں کو علم، عارفت اپنے نفس کی، اپنے امراض کی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نفس کے 3 مشہور صفات ذکر فرمائے. نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ وہ ہے جو اللہ پر ایمان لانے، اس کا ذکر کرنے، اس کی عبادت کرنے، اس کی طرف اچھے طور پر متوجہ ہونے سے مطمئن ہو. مطمئنہ کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں مطمئن ہو گیا. مطمئن مطلب یہ نہیں کہ کھا لیں. نفس مطمئنہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے، سب سے پہلے ایمان لانا، اور اس کا ذکر کرنے، اور اس کی عبادت کرنے، اور اس کی طرح اچھے طور پر متوجہ ہونے سے مطمئن ہو جائے. اللہ ہم آپ کی طرف متوجہ ہیں. انا عبد کا، ہم آپ کے بندے ہیں، تو میرا رب ہے. پہچانو گے پہلی بنیادی چیز، اپنے نفس کو پہچانو. نفس امارہ بھی ایک ہے،
جو برائیوں کا حکم کرتا ہے. اب ان برائیوں سے بچنا لازم ہے کہ نہیں ضروری اللہ کے خلاف. اللہ ہم کو بھی عمل دے ہمارے تمام متعلقین منتسبین کو. نفس مطمئنہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے اور اس کا ذکر کرنے اور اس کی عبادت کرنے اور اس کی طرف کے طور پر متوجہ ہونے سے مطمئن ہو. جتنا ہم سے ہو سکا ہم آپ کی طرف متوجہ رہے. دشواری میں بھی تنگی میں بھی ہم نے آپ کو یاد کیا. کہ یہ تو الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے. کتنے لوگ سننے والے ہیں اس چیز کو. مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے. نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان والی روح تو اپنے پروردگار کی طرف چل. سب کے لیے مولانا جب انبیاء نہیں انبیاء بھی مکلف ہیں وہ بھی ان کو یا ایھا النبی نبی کو خود خطاب ہے آئی نہیں نبی کو خطاب ہو رہا ہے جو برگزیدہ ہے تمام مخلوق سے برتر ہے فوقیت رکھتا ہے اس کو بھی خطاب ہے. یا ایھا النبی کہتے ہیں فرماتے ہیں نفس خوش ہو تو سے اے نفس مطمئنہ اے اطمینان والی روح تو اپنے پروردگار کی طرف چل. اس طرح کہ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش. بھی شاہی دربار میں چور بھی جاتا ہے لے جایا جاتا ہے اور اس کا دوست بھی لے جایا جاتا ہے. دوروں کے لے جانے زیادہ سب کو وہاں ہے ایک اطمینان کی صورت میں عزت کے ساتھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے لیے عزت کے جانا ہے لوٹنا نصیب ہو. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اپنے پروردگار اس طرح کی تو اس سے خوش ہے اور وہ تجھ سے خوش پھر تو میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. نفس لوا نہیں ہے کہاں نفس لوامہ وہ ہے جو انسان کو اس کے غلط کام پر یا واجب کی عدم ادائیگی پر یا طاعت میں کوتاہی پر ملامت ہے. لوامہ اسے کہتے ہیں کوئی غلطی ہوئی اللہ تو معاف کر دے. مطمئنہ جانتے ہی مطمئنہ کیا ہے اے اطمینان والی روح تو اپنے پروردگار کی طرف چل. سب کا مقصود یہی ہے کہ ہمارا نفس چلتے چلاتے مطمئن نہ ہو جائے. ہمارے بزرگ دین اخیر تک متوجہ رہے. شاید بہت بڑے امام کے پاس شیطان گیا ہے کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ ہمارے روایت سے اضرار سے بچ کے جا رہے ہیں گمراہیوں سے. کہا نہیں ابھی جو ایک سانس باقی ہے وہ بھی بچ کے جائے تب میں سمجھوں گا. ابھی تو تم ابھی پیچھے اسی میں پڑے ہوئے ہو. اخیر میں بھی دھوکہ دے رہے ہو کہ اپنے نفس کی طرف اپنی حفاظت کو منسوخ کر رہے ہو. حفاظت کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. سب ہے وہ سب ہے کوئی مٹا نہیں سکتا. کوئی دنیا ادھر سے ادھر ساتھ مٹا نہیں. قانون تو وہی رہے گا. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. قانون تو یہی رہے گا. اس کے خلاف کوئی قانون نہیں چل سکتا. قد افلح من فلاح پائی اسے جس نے نفس کا تزکیہ کیا ہے کہ نہیں. اب اس کو ٹال سکتا ہے کوئی؟ اصول یہی رہے گا.
کتنے ہی قواعد اصول سب امریکہ روس مل کے بنا دیں، لیکن فلاح تو اسی میں ملے گی. قد افلاح خدا نے جو کہا ہے، قد افلاح من زکاہا. کیا روس کے لوگ بہت مطمئن ہیں؟ چین کے لوگ مطمئن ہیں؟ پوچھیے اپنے حالات. امریکہ کے لوگ مطمئن ہیں؟ ایک آدمی کو دوسرے آدمی پہ بھروسہ نہیں، اپنی بیوی پہ بھروسہ نہیں. بے نیازی. میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں لندن میں کوئی کسی کا نہیں. ہم لوگ ایک صاحب کو دیکھنے گئے تھے، گر گئے تھے موٹر سے گئے علاج کے لیے لندن میں. تو ہم لوگ کئی آدمی گئے ان کو دیکھنے کے لیے. تو ایک عورت بھائی دور سے تھی. کہا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اتنے لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے. کہا یہ ان کے ساتھی لوگ ہیں. حسرت سے کہا اس عورت نے، بڑی عورت لندن کی، حسرت سے کہا یہ ان کے ساتھی ہیں، وہ اتنا دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. میرے تو اتنے لڑکے آتے دیکھنے بھی نہیں آئے. میں پڑی ہوں اتنے ہفتوں سے. اسپتال کی عورت نے کہا میں اتنے دنوں سے پڑی ہوں اس اسپتال میں، کوئی مجھ کو دیکھنے بھی نہیں آیا. یہ ان کے ساتھی ہیں، یعنی بیٹے یہ نہیں، یہ ان کے ساتھی ہیں. ابھی ساتھی تھے آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، ساتھی تھا. یہی مثال ہے. کوئی آتا ہے کسی کا قد افلاح من زکاہا. یہ دین اسلام نے سکھایا ہے. کسی نے کہا کہ آپ کے ہاں مجرموں کے لیے کچھ ایسا ہوتا ہے، بہت مشہور ہے، لیکن تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ایسے مجرم ہوتے ہی نہیں جن کو اس طریقے کی سزا دی جائے. لندن ہمارے تو یہ ہے یہ ہے یہ کہہ رہے، ہمارے ایسے مجرم پیدا نہیں ہوتے. تربیت ایسی ہماری اسلامی ہے کہ ہم نہیں ایسے. اب جو جاتا ہے کہتے ہیں لازم آدمی کی نفس کی حقیقت اس کو پہچاننا ضروری اور لازم ہے. اس بنا پر قد افلاح، بس نہیں بنا قد افلاح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کتنے لوگ سننے والے ہیں نہیں جانتے، سب جانتے ہیں. ابھی معلوم ہو جائے گی 4 آنے کا نفع ہوگا یہاں، ابھی آ جائے گی. 4 آنے کے نفع پا جائیں گے ہزاروں آدمی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اعلان ہو جائے کہ صحیح کھلی تقسیم ہو گیا ہے نا، جتنے لوگ آ جائیں گے صبح ہی آ جائیں گے، اور فجر کی نماز کے لیے نہیں آتے. اس زمانے میں حضور نے فرمایا. تو اس زمانے کے لوگوں کا حال یہ نہیں تھا. اس زمانے کے حال کو اس زمانے میں بیان کیا حضور نے کہ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے کہ کھلی اگر معلوم ہو گئے بکری کھلی تقسیم ہوتی ہے وہاں بھیڑ لگ جائے گی. اور جہاں دین کی بات وہاں حدیث ہے نا، ٹھیک سے دیکھ لیجیے گا. اگر بکری کی کھلی معلوم کی یہاں تقسیم ہوتی ہے تو بھیڑ لگ جائے گی بکری کی کھلی. اور جہاں ایمان اور دین کی بات جس پہ تمہاری آخرت کی استواری دوسری موقوف ہے، اس کی فکر نہیں. ایمان ہے یہ ضعیف الایمان ہم لوگ ہو گئے، وہاں کا ایمان نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازے. کسی کے کچھ ٹھیک نہیں بنانا ہے، کب چلا جائے. بیمار ہیں کیا بیمار ہو گئے، کوئی ٹھیک نہیں. اٹھنا مشکل ہو گیا، بیتی دیر ہو گئی. کوئی اللہ تعالیٰ نے قوت اپنے لا حول ولا قوت الا باللہ. حول و قوت اللہ سے ہے. اسی وجہ سے حی علی الصلاۃ جب کہتا ہے مؤذن آؤ نماز کی طرف، تو بندہ کیا کرتا ہے کہ میں آ رہا ہوں جلدی سے، نہیں میں ابھی آ رہا ہوں، نہیں کرتا. لا حول ولا قوت، اللہ ہی قوت دیے گا تو تمہاری اجابت کروں گا، مسجد میں آؤں گا. جن لوگوں کو مسجد جانے کی توفیق ہوتی ہے سمجھو کہ اللہ نے تم کو قدرت دیا ہے کہ آئے ہو، تو اپنے سے نہیں آیا. اس میں اشارہ لا حول حی علی الصلاۃ، آیا نماز کی طرف آؤ، فلاح کی طرف. کیا کہتا بندہ؟ حول و قوت ہم کو نہیں، آپ ہی ہم کو اپنے یہاں پہنچائے تھے. ایک امیر آدمی تھا، سواری سے جا رہا تھا، تو سوار صاحب تو بے نمازی تھے، لیکن جو ان کا ملازم تھا وہ نمازی تھا. درمیان میں بیٹھا، رکے، کہا بھائی ظہر کی عصر کی نماز پڑھ لوں تب چلوں گا. تو وہ سواری لے کر کے بیٹھا، باہر تھا، وہ سواری لے کے باہر تھا، اپنا خرچہ یہ جو بھی ہو رہا. وہ مسجد کے اندر گئے، دیر کہہ دیا کچھ مسجد میں ظہر کے. تو اس نے کہا، مالک نے کہا، مالک تھا اور وہ غلام تھا،
کہا کیا دیر ہوئی، کیوں نہیں آ رہے ہو؟ کہا آنے نہیں دے رہے ہیں مسجد، یہ حضرت سے سنتے آنے نہیں دے رہے ہیں۔ کہا کون نہیں آنے دے رہا ہے؟ جو تم کو اندر نہیں آنے دے رہا ہے، توفیق تمہاری سلب ہے، تم ہمارے مالک ہو، یہ تم کو بس باہری بار ہو، اندر نہیں آ سکتے، توفیق بہت سنا یہ حضرت سناتے تھے، بہت امیروں کو ماشاء اللہ صاحب ان چیزوں کو بہت زیادہ بیان کرتے تھے۔ لیکن کتنے لوگ ہیں سننے والے، سمجھنے والے اور ماننے والے اور عمل کرنے والے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو۔ لیکن بہرحال کہتے رہتے تھے، کچھ تو اثر ہوتا ہی تھا مولانا۔ لوگ مجلس سے اٹھتے تھے اور جا کے تھوڑی دور پر بات کرنے لگتے تھے، تھوڑی دور پر ہے نا، تھوڑا سا اب یہی ہے تھوڑی دور پر، تو کہتے تھے عجیب سب مجلس سے اٹھ کے گئے ہیں اور وہاں ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، مجھ سے پوچھ رہا بول رہے ہیں مجلس میری گئے ہیں، تعجب ہوتا تھا۔ تو پھر انہوں نے مقرر کیا ہے کہ ان سبوں کو ہماری تقریر کا خلاصہ سنایا کرو، تو اللہ تعالیٰ نے اسی زمانے سے بس چنانچہ مجلس ختم ہو جاتی تھی، اس میں علماء خلاصہ بھی رہتے تھے، پھر وہ ایک مستقل مجلس ہوتی تھی، کھڑے کھڑے ہوئے جو حضرت کی مجلس کا خلاصہ اللہ تعالیٰ کے شکر میں سناتا تھا سالوں، کہ حضرت نے کہا ضروری نہیں کہ بیٹھے رہے تو سمجھے بھی ہوں، دیکھو دیکھو ہنس کے بات کر رہے ہیں وہ لوگ، مجلس کے بعد اثر ہونا چاہیے، یہ حضرت کی بات کر رہا ہوں، مجھ سے خود کہ دیکھو یہ باتیں بیان کی ہیں، جا کے دیکھو ہنس رہے ہیں سامنے، تو پھر متعین کیا کہ تم مجلس کا خلاصہ بیان کیا کرو، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ وہی مشق بھی کرایا اس کے بہانے سے، پوری مجلس کا خلاصہ ہے۔ بڑے قابل آدمی تھے ہمارا سراج الحق صاحب، مشہور جانتے ہیں، ممتاز، کہتے ہیں میں مجلس میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ آج دیکھو تم کیا خلاصہ بیان کر پاؤ گے، تھوڑی چھوٹی عمر سب بڑے علماء کا، لیکن آج تم کیا بیان کر پاتے ہو۔ گئے بہت خوش ہوئے کہ تم نے خلاصہ واقعی جو حضرت نے بیان کیا خلاصہ بیان کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ مجلسوں کو سمجھنا، ان کی باتوں کو سمجھنا، بزرگوں کے منشا کو سمجھنا، اللہ تعالیٰ اس کے سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، تاکہ یہ جگہ بھی کرامت ثابت ہو۔ اگر کوئی سمجھیں گے نہیں کیا مجلس ہے، کیا بیان ہوا، کیا نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس بنا پر میری طبیعت خرابی تھی، مجھے اتنا بھی بیان کرنے لیکن اتنی بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ مجلس ہوتی تھی مولانا، بیماری میں بھی مجلس ہوتی تھی، بیماری تکلیف ناشتہ کیا مجلس میں جانا، گئے، اور دیوبند کی کوئی بات آئی، کوئی ایسی بات ہوئی، فرض کا سروا اسی وقت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق سب سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک توجہ اور ادھر توجہ مبذول کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ مجلس بھی چلتی رہے، بیان ہوتا رہے، ہم سب لوگوں کو صحت و عافیت دے، خود بھی ہم سب کو ہماری اولاد کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين، بحرمة سيدنا